معراج کو آقا جاتے ہیں، 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 سب آرا سب نور و ملک ہے، سب آرا سب نور و ملک اور غلبہ خلد سجاتے ہیں، اور غلبہ خلد سجاتے ہیں، اور غلبہ خلد سجاتے ہیں، خوب ہے عرش اعظم، خوب ہے عرش اعظم، خوب ہے عرش اعظم، فرمان خدا کے آتے ہیں، مہمان 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 خدا کے آتے ہیں، قربان میں شانو عظمت پر، قربان میں شانو عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو، جبریل امی حاضر ہو، معراج کا معجزہ سناتے ہیں، معراج کا معجزہ سناتے ہیں، معراج کا معجزہ سناتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، جبریل امی براق لیے، جبریل امی براق لیے، جنت سے زمین پر آپ پہنچے، جنت سے زمین پر آپ پہنچے، جنت سے زمین پر آپ پہنچے، برات فرشتوں کی آئی، برات فرشتوں کی آئی، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو آقا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، معراج کو دلہا جاتے ہیں، یہ سو جلال اللہ اللہ ہے، سو جلال اللہ اللہ ہے، او جو کمال اللہ اللہ ہے، او جو کمال اللہ اللہ ہے، او جو کمال اللہ اللہ ہے، حسن و جمال اللہ اللہ ہے، حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دلہا جاتے ہیں، 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 کے سامنے سواری جب پہنچے،
رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ویسی، امام ہو تو امام ویسا، راج کو بتا جاتے ہیں، 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 راج کو بتا جاتے ہیں۔ وہ کیسا حسی منظر ہوگا، کیسا حسی منظر ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، کیسا حسی منظر ہوگا، کیسا حسی منظر ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا، جب دھولا بنا سرور ہوگا۔ تصور تصور کرنے کو، تصور کرنے کو، روتے ہی رہ جاتے ہیں، تصور تصور بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، راج کو بتا جاتے ہیں، راج کو بتا جاتے ہیں، راج کو بتا جاتے ہیں۔ پیر میرے رشاہ صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، حضور کے حسن و جمال دیکھتے مکھ چند بدشا شانی، مکھ چند بدشا شانی، مکھ چند لاٹ نورانی، مکھ چند لاٹ نورانی، مکھ چند لاٹ نورانی، فرفتے مستانی، فرفتے مستانی، اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں
جن کی وجہ سے میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے بڑے بڑے گن گاتے ہیں بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے سدھرے کردار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے میرے مرشد سونے مرشد سے جن کی پیاری ہے سب سے ماما ہم چہرے پہ پیارے گاڑی میرے مرشد سونے مرشد سے جن کی پیاری ہے سب سے ماما ہم چہرے پہ پیاری گاڑی نورانی جلوے گئے دیکھو نورانی جلوے گئے دیکھو نورانی جلوے گئے دیکھو نورانی جلوے گئے میرے مرشد سے رخسار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رب عقیدت ہے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رب عقیدت ہے پکے رضوی عاشق ہیں 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 ولیوں کے سردار دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے ہم گاتے ہیں بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے شکر کردار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے پیغام سنت کو دنیا بھر میں یوں پہنچایا ہے جو بولا اس پر پہلے کر کے عمل دکھایا ہے پیغام سنت کو دنیا بھر میں یوں پہنچایا ہے جو بولا اس پر پہلے کر کے عمل دکھایا ہے ایشیا یورپ والے گئے ایشیا یورپ والے کر دیتا ان کے پیار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے دنیا بھر میں فضل غم سے چرچے ہیں ہر تار کے مرشدی اطہار پر تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود پیارے پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اس سے آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور صدق دل سے پڑھا جانے والا درود دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان بھی کر دیتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ درود پاک کے تعلق سے سنیے ایک تاجر بڑا ہی خوشحال تھا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا پیسوں کی ریل پیل بھی موجود تھی پھر وقت نے انگڑائی لی اس تاجر کے مالی حالات خراب ہونے لگے کاروبار میں نقصان ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور وہ بیچارہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا اس نے کسی دوست سے 3000 دینار سونے کے سکے قرض لیا اور واپسی تاریخ مقرر تھی کہ اس تاریخ کو وہ واپس کرے گا قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر قرض کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اس بیچارے نے معذرت چاہی کہ بھائی میں تو مجبور ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں
قرض خواہ نے قاضی کے ہاں عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. قاضی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مقروض تاجر کو طلب کیا اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے بعد اس مقروض تاجر کو 1 ماہ کی مہلت دے دی اور تاکید کی کہ اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو. وہ مقروض تاجر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ اب کیا کروں. اب ممکن ہے کہ اس نے کہیں سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا. الحاصل اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے یعنی کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا. کوئی کہنے والا کہتا ہے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک بڑا کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا. تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے. وہ مقروض تاجر جو ہے کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل مانگ لی تو پھر میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو یہی سوچتے ہوئے دوسری رات پھر آ گئی. جب سویا تو قسمت جاگ اٹھی. مجھے کہتا ہے کہ آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. حضور علیہ السلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرمایا. جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ رہی. اب تیسری رات پھر امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواہ میں تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو جا کر بتا سکوں. یہ سن کر منگتوں کی جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت پوچھے تو کہہ دینا تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو جسے اللہ کریم اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. وہ کہتا ہے کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا. اب غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج مہلت کو مکمل ماہ گزر چکا ہے. میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا. وزیر صاحب نے قصہ ان کی خدمت میں کہہ سنایا. جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی تو میں نے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے اور وہ گھر کے اندر گئے اور 9000 دینار لے آئے. ان میں سے 30000 دینار گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا کہ یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے، پھر 3000 درہم دیے اور کہا کہ یہ تیرے بال بچوں کے خرچے کے لیے، پھر 3000 درہم اور دیے، کہا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں. جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کا مسئلہ دل و جان سے حل کر دیا کروں گا. اب اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا اور جب فریقین کو بلایا گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دی. اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ اب تو اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا، تیرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. میں نے پھر سارا واقعہ بیان کر دیا اور قاضی صاحب نے یہ جب سنا تو خاموش ہو گئے. پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ساری برکتیں وزیر صاحب کیوں ہوئی لوٹے، میں بھی اس در کا غلام ہوں، تیرا یہ تمام قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں. جب قرض جس نے قرض لینا تھا
یہ ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں نہ سمیٹو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں اللہ پاک اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اب وہ مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال کر رکھ لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں اب وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے، آپ سے یہ لے لیجئے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب وہ 12,000 دینار لے کر گھر آ گئے، میرا قرضہ کہتے ہیں معاف کر دیا گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہو گئی۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ڈلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ قرضے دار تاجر جو ہے 12,000 دینار کا مالک کیسے بنا؟ درود پاک کی برکت سے۔ تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 1440 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی 27ویں رات یعنی شب معراج ہے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر ہمیں زندگی میں اس بابرکت رات کو جو رحمت سواری براق کو معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا گیا، آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس پہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کی مہار تھامی۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بارات کے ساتھ مسجد اقصی روانہ ہوئے۔ آج کی رات وہ عظیم برکتوں والی رات ہے جس میں سارے نبیوں نے بیت المقدس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور مرحبا کہا۔ آج کی رات وہ عظیم جگمگاتی رات ہے جس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے آسمانوں اور وہاں کے عجائبات کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ آج کی رات وہ عظیم برکتوں والی رات ہے جس میں ہر آسمان پر معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا، مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا، وہ مقام جہاں جبریل امین علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، اس کو بھی نیچے چھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے۔ اور آج ہی کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں معراج کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش اعظم سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ اور آج ہی کی رات وہ عظمتوں والی رات ہے جس میں آپ مقام قاب قوسین کی منزلوں تک جا پہنچے۔ الغرض آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنایا گیا، لامکان کی سیر کے لیے بلایا گیا اور گویا یہ اعلان کیا گیا کہ اس کائنات میں اللہ پاک کے بعد سب سے بڑا رتبہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
سے اولا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مرتبے ملے، جو کمالات علیحدہ عطا کیے گئے، الگ الگ عطا کیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام کمالات عطا کر دیے گئے. جیسا کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جسے بھی جو فضیلت عطا کی گئی وہ تمام کی تمام فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے. اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف وہ عطا کی گئی بلکہ کچھ ایسے خصائص یعنی خصوصیات بھی آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی. اگر ہم بی بی آمینہ کے پھول، دونوں جہانوں کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کی طرف نظر دہرائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ شعر بڑا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول قدن پھول بدن پھول، ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا. درختوں اور پتھروں کا انہیں سلام کرنا، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا. کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر آئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگا کر اسے کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیتے ہیں. کوئی اپنی آنکھ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ باہر نکل آئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن مبارک یعنی اپنا تھوک مبارک لگا کر اس آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. جنگ کے دوران اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے آقا تلوار ٹوٹ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی ٹہنی یا کوئی شاخ عطا فرما دے تو وہ تلوار بن جاتی. سبحان اللہ. اسی طرح کوئی غیر مسلم آ کر کہتا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھا دیجئے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند کو اشارہ فرمائے تو
تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ابھی نماز کا وقت جانے لگے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے, ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. الغرض اسی طرح کے کئی معجزات جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے, اگر غور کیا جائے تو اس طرح کے کثیر معجزات ملتے ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام نے خود سے نہیں بلکہ دوسروں کی طلب اور حالات کے تقاضوں کے باعث ظاہر فرمائے. کوئی بیمار آیا, اسے ٹھیک کر دیا. کھانا کم تھا, افراد زیادہ تھے, کھانا زیادہ کر دیا. پانی نہیں تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. یہ تمام معجزات بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. مگر بعض معجزات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے شان مصطفیٰ کے ظہور کے لیے آپ علیہ السلام سے ظاہر فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ معجزہ قرآن, جبکہ دوسرا معجزہ معجزہ معراج ہے. پیارے سائیں بھائیو, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے, اور ہر نبی کا معجزہ کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. معجزہ ہی سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرتا ہے. اللہ پاک نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے عقل و فہم کے منافذ معجزاتوں سے نوازا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, اور اللہ کریم نے ان تمام انبیاء کرام کو تقریباً ان کے دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں چونکہ جادو اور جادوگروں کے کارنامے اپنی ترقی پر تھے, اعلیٰ ترین منزلوں پر قائم پہنچے ہوئے تھے, اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا. ایسے حکیم تھے جو بڑے بڑے امراض کا بہترین علاج کرتے تھے, جس کی وجہ سے مریض جلد ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. لوگ ان حکیموں سے بڑے متاثر ہو گئے. بس یہی سب کچھ ہے, لیکن ان حکیموں کے پاس مادر زاد پیدائشی اندھے کا علاج نہیں تھا, اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں کے پاس کوڑ کے مرض